کیا اصل طاقت مصنوعی ذہانت بنانے میں ہے یا اسے کنٹرول کرنے کی اصول طے کرنے میں؟ ناظرین، اکثر گفتگو اس بات پر ہوتی ہے کہ کون سی ریاست زیادہ طاقتور اے آئی ماڈلز بنا رہی ہے، کس کے پاس زیادہ ڈیٹا ہے، یا کون سی کمپنی آگے نکل رہی ہے۔ مگر خاموش سطح پر ایک اور عمل چل رہا ہے جو زیادہ آہستہ مگر زیادہ گہرا ہے۔ اے آئی خود طاقت نہیں بنتی، طاقت اس نظام سے پیدا ہوتی ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اے آئی کہاں استعمال ہوگی، کس حد تک ہوگی اور کس کے مفاد میں ہوگی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں گورننس طاقت کے توازن کو آہستہ آہستہ شکل دیتی ہے۔ کیا اصول بنانے والا ہی اصل رفتار طے کرتا ہے؟ جب کوئی ریاست اے آئی کے لیے قواعد اور ضوابط تیار کرتی ہے تو وہ دراصل صرف ممکنہ خطرات کو قابو میں نہیں لا رہی ہوتی، بلکہ پوری تکنیکی نظام کی رفتار، سمت اور ترجیحات طے کر رہی ہوتی ہے۔ ابتدا میں یہ قوانین عام طور پر تحفظ، رازداری یا سماجی استحکام کے نام پر سامنے آتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ان کا اثر کئی زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ جب ادارے، جامعات، نجی کمپنیاں اور سرمایہ کار انہی طے شدہ حدود کے اندر کام کرنا شروع کرتے ہیں تو تحقیق کا اندازہ خود بہت بدلنے لگتا ہے۔ نئی ٹیکنالوجی وہاں کامیاب سمجھی جاتی ہے جو موجودہ قانونی فریم ورک میں آسانی سے فٹ ہو سکے، جب مختلف یا غیر روایتی راستے آہستہ آہستہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ اس مرحلے پر دباؤ غیر محسوس طریقے سے بڑھتا ہے، کیونکہ سرمایہ کاری انہی منصوبوں کو ملتی ہے جو قواعد سے ہم آہنگ ہو۔ عالمی شراکت داری ان اداروں کے ساتھ ممکن رہتی ہے جو منظور شدہ معیار پر پورا اترتے ہو، اور مارکیٹ تک رسائی بھی قانونی منظوری سے مشروط ہو جاتی ہے۔ یوں جدت آزاد تجربہ نہیں رہتی، بلکہ ایک منظم راستے پر چلنے لگتی ہے۔ دہائیوں کے دوران یہی عمل ایک مستقل تکنیکی سمت پیدا کرتا ہے جہاں بعد میں آنے والی ریاستیں چاہ کر بھی مختلف ماڈل اختیار نہیں کر پاتی، کیونکہ عالمی نظام پہلے ہی ایک محسوس اصولی ڈھانچے کے مطابق تشکیل پا چکا ہوتا ہے۔ کیا گورننس اعتماد کو طاقت میں بدل دیتی ہے؟ اے آئی کے نظام میں اصل چیلنج اکثر ٹیکنالوجی کی پیچیدگی نہیں، بلکہ اعتماد کی موجودگی یا کمی ہوتی ہے۔ جب کسی معاشرے کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ الگورتھمز مکمل نگرانی کے تحت کام کر رہے ہیں، فیصلوں کی وضاحت ممکن ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی ذمہ داری طے کی جا سکتی ہے، تو ادارے بغیر ہچکچاہٹ نئی ٹیکنالوجی کو اپنے نظام میں شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بینکنگ، صحت، تعلیم اور حکومتی فیصلوں میں اے آئی کا استعمال اسی وقت تیزی پکڑتا ہے جب لوگوں کو محسوس ہو کہ ان کا ڈیٹا محفوظ ہے اور مشین کے فیصلے انسانی نگرانی سے باہر نہیں جا رہے۔ مگر جب یہی اعتماد موجود نہ ہو تو صورتحال بدل جاتی ہے۔ کمپنیاں قانونی خطرات سے بچنے کے لیے سست روی اختیار کرتی ہے، عدالت کے ساتھ جان شروع کر دیتی ہے، اور عوامی سطح پر خوف یا شکوک جنم لینے لگتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ عدم اعتماد ایک مستقل مزاحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے، جہاں ہر نئی ٹیکنالوجی کو پہلے خطرہ سمجھا جاتا ہے، فائدہ بعد میں دیکھا جاتا ہے۔ اس مسلسل شک کی فضا معاشی رفتار کو آہستہ آہستہ کمزور کرتی ہے، کیونکہ جدت کو قبولیت حاصل کرنے میں غیر معمولی وقت لگتا ہے۔ اس کے برعکس مضبوط اور واضح گورننس ایک ایسا ماحول تشکیل دیتی ہے جہاں اے آئی معمول کی چیز بن جاتی ہے، اور یہی معمولی استعمال طویل مدت میں ریاستی طاقت کی سب سے مضبوط بنیاد بن جاتا ہے۔ کیا ڈیٹا پر اختیار دراصل سیاسی اختیار بن جاتا ہے؟ اے آئی گورننس میں اصل بحث اکثر ڈیٹا کی ملکیت پر مرکوز نظر آتی ہے، مگر گہرائی میں دیکھا جائے تو فیصلہ کن عنصر ڈیٹا کے بہاؤ پر اختیار کرتا ہے۔ جب ریاست یہ قوانین بناتی ہے کہ کون سا ڈیٹا ملک کی سرحدوں سے باہر جا سکتا ہے، کس شرائط پر جا سکتا ہے، اور کون سا مکمل طور پر مقامی نظام کے اندر ہی رہے گا، تو دراصل وہ معلوماتی خود مختاری کی ایک نئی شکل قائم کر رہی ہوتی ہے۔ ابتدا میں یہ فیصلے عوامی رازداری، قومی سلامتی یا صارفین کے تحفظ کے نام پر کیے جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، عالمی ٹیکنالوجی کمپنیاں اپنے ڈیٹا سینٹرز، کلاؤڈ نیٹ ورکس اور تحقیقاتی نظام انہی قواعد کے مطابق ترتیب دینے لگتی ہے۔ اس مرحلے پر دباؤ خاموشی سے بڑھتا ہے، کیونکہ جو کمپنیاں عالمی سطح پر کام کرنا چاہتی ہے اور یہ مختلف ریاستوں کے ڈیٹا قوانین کے مطابق خود کو ڈالنا پڑتا ہے، نتیجتاً ڈیجیٹل تجارت کے راستے بدلنے لگتے ہیں۔ کچھ خطے ڈیٹا کے مرکز بن جاتے ہیں، جبکہ کچھ صرف صارفین تک محدود رہ جاتے ہیں۔ دہائیوں کے دوران یہی قانونی فیصلے طے کرتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کی تربیت کے لیے درکار علم کہاں جمع ہوگا، تحقیق کہاں ترقی کرے گا، اور بالآخر فیصلہ سازی کی اصل قوت کس ریاست یا نظام کے ہاتھ میں مرتکز ہو جائے گی۔ کیا سست مگر مستحکم نظام تیز مگر غیر منظم طاقت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے؟ بعض ریاستی تکنیکی دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے تیز رفتار جدت کو ترجیح دیتی ہے، اور ابتدا میں واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ باقی دنیا سے کئی قدم آگے ہے۔ نئے ماڈلز جلدی متعارف ہوتے ہیں، تجربات زیادہ آزاد ہوتے ہیں، اور قوانین جان بوجھ کر نرم رکھے جاتے ہیں تاکہ ترقی کی رفتار کم نہ ہو۔ مگر جیسے ہی کسی بڑی نظامی مسئلے، غلط خودکار فیصلے یا سماجی نقصان کا واقعہ سامنے آتا ہے، عوامی دباؤ اچانک بڑھ جاتا ہے، اور
اور ریاست کو فوری طور پر سخت پابندیاں نافذ کرنا پڑتی ہے۔ یہ رد عملی انداز گورننس ایک جھٹکی کی طرح کام کرتا ہے، جہاں پہلے کلی آزادی ہوتی ہے اور پھر اچانک سخت کنٹرول، جس سے تحقیق، سرمایہ کاری اور اعتماد تینوں متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ نظام جو ابتدائی میں واضح حدود اور ذمہ داری کی اصول طے کر دیتے ہیں، وہ ترقی شاید سست دکھائی دیتی ہے مگر اس میں تسلسل قائم رہتا ہے۔ ادارے جانتے ہیں کہ مستقبل میں قوانین اچانک تبدیل نہیں ہوں گے، اس لیے طویل مدتی منصوبہ بندی ممکن ہو جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ سرمایہ کار، تحقیقی مراکز اور عالمی شراکت دار ایسے ماحول کو ترجیح دینے لگتے ہیں جہاں غیر یقینی کم ہو۔ یوں مسلسل اور قابل پیشگوئی ترقی آہستہ آہستہ طاقت کو گہرا کرتی ہے، جبکہ غیر منظم رفتار بالآخر اپنی ہی عدم توازن کے باعث رکنے لگتی ہے۔ کیا عالمی معیار بنانے والا خاموشی سے اثر و رسوخ حاصل کر لیتا ہے جب کوئی بڑی ریاست یا ریاستوں کا اتحاد اے آئی کی اخلاقی، قانونی یا تکنیکی معیار طے کرتا ہے تو ابتدا میں یہ اقدام صرف نظم و ضبط قائم کرنے کی کوشش محسوس ہوتا ہے۔ چھوٹی اور ابھرتی ہوئی معیشتیں عموماً اپنی الگ پالیسی بنانے کے بجائے انہی تیار شدہ اصولوں کو اختیار کر لیتی ہے، کیونکہ اس سے وقت، وسائل اور قانونی پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ شروع میں یہ صرف مطابقت کا معاملہ لگتا ہے مگر آہستہ آہستہ اس کے اثرات گہرے ہونے لگتے ہیں۔ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، تعلیمی نصاب اور اے آئی ٹریننگ کی ترقی انہی معیاروں کے مطابق ڈلنے لگتی ہے، جس سے عالمی تکنیکی ماحول ایک محسوس ڈھانچے میں بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ دباؤ اس وقت بڑھتا ہے جب متبادل نظام بنانا مہنگا، پیچیدہ یا عالمی نیٹ ورک سے غیر مطابقت پذیر ہو جاتا ہے۔ کم یا وہی معیار اپنانے پر مجبور ہو جاتی ہے جو پہلے سے غالب ہو چکے ہو، کیونکہ عالمی مارکیٹ تک رسائی اسی راستے سے ممکن رہتی ہے۔ نتیجتاً معیار بنانے والی طاقت کو براہ راست سیاسی یا معاشی دباؤ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے وضع کردہ اصول خود ہی عالمی فیصلوں کی سمت متعین کرنے لگتے ہیں اور اثر و رسوخ ایک مستقل نظام حقیقت بن جاتا ہے۔ کیا نگرانی اور آزادی کے درمیان توازن طاقت کی نوعیت بدل دیتا ہے؟ اے آئی گورننس کی سب سے حساس حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ایک ایسی باریک لکیر پر قائم رہتی ہے جہاں ریاستی نگرانی اور فرد کی آزادی ایک دوسرے کے مقابل کڑی ہوتی ہے۔ جب ریاست سیکیورٹی یا کنٹرول کے نام پر نگرانی کو حد سے زیادہ بڑھا دیتی ہے تو ابتدا میں نظام زیادہ محفوظ محسوس ہوتا ہے مگر آہستہ آہستہ اس کا اثر تحقیقی ماحول پر پڑنے لگتا ہے۔ محققین، ڈیولپرز اور کاروباری افراد نئے تجربات سے ہچکچانے لگتے ہیں کیونکہ ہر غلطی ممکنہ سزا یا پابندی کا خطرہ بن جاتی ہے۔ اس خوف کے ماحول میں جدت کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور تخلیقی معیشت آہستہ آہستہ محدود دائرے میں سمٹنے لگتی ہے۔ دوسری طرف اگر مکمل آزادی دی جائے اور نگرانی کمزور ہو تو اے آئی کے غلط استعمال، معلوماتی ہیرا پھیری یا خودکار فیصلوں کی بے قابو طاقت نظامی خطرہ بن سکتی ہے۔ ایسے حالات میں عوامی اعتماد متاثر ہوتا ہے اور سیاسی و سماجی عدم استحکام جنم لینے لگتا ہے، جس کے بعد ریاست کو اچانک سخت اقدامات کرنا پڑتے ہیں۔ دہائی کے دوران وہی معاشرے مضبوط اور مستحکم بنتے ہیں جو اس توازن کو جامد نہیں رہنے دیتے بلکہ حالات کے مطابق مسلسل ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہی متوازن گورننس ٹیکنالوجی کو صرف ریاستی طاقت نہیں بناتی بلکہ اسے سماجی قبولیت اور پائیدار استحکام بھی فراہم کرتی ہے۔ کیا گورننس مستقبل کی جنگوں کی نوعیت بدل رہی ہے؟ اے آئی کے میدان میں حقیقی مقابلہ صرف جدید الگورتھمز بنانے یا زیادہ طاقتور نظام تیار کرنے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اصل فرق ان اصول سے پیدا ہوتا ہے جن کے تحت ان نظاموں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کوئی ریاست فیصلہ سازی کے عمل میں خودکار نظام شامل کرتی ہے تو ابتدا میں رفتار غیر معمولی حد تک بڑھ جاتی ہے، ڈیٹا تیزی سے تجزیہ ہوتا ہے، فیصلے فوری لیے جاتے ہیں اور انسانی تاخیر کم ہو جاتی ہے، مگر اسی رفتار کے ساتھ خطرات بھی بڑھتے ہیں کیونکہ ایک غلط ماڈل یا نامکمل ڈیٹا بڑے پیمانے پر غلط فیصلوں کو جنم دے سکتا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر واضح گورننس موجود نہ ہو تو تکنیکی برتری خود نظامی کمزوری میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ یہاں گورننس کا کردار رفتار کو روکنا نہیں بلکہ اسے قابل کنٹرول بنانا ہوتا ہے۔ جب نگرانی، جانچ اور ذمہ داری کی اصول پہلے سے طے ہو تو خودکار فیصلے استحکام کے دائرے میں رہتے ہیں۔ اس سے ادارے اعتماد کے ساتھ اے آئی پر انحصار بڑھاتے ہیں جبکہ خطرات محدود رہتے ہیں۔ اگر یہ توازن قائم نہ رہے تو تیز رفتار نظام اچانک بحران پیدا کر سکتے ہیں جس سے ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس منظم اور مستقل گورننس طویل مدت میں طاقت کو صرف مضبوط نہیں بلکہ قابل پیشگوئی اور قابل کنٹرول بھی بناتی ہے اور یہی خصوصیت پائیدار برتری کی بنیاد بنتی ہے۔ کیا اے آئی کی اصل جنگ لیبارٹری میں نہیں بلکہ قانون سازی میں ہو رہی ہے؟ وقت کے ساتھ یہ حقیقت مزید واضح ہوتی جا رہی ہے کہ مصنوعی ذہانت کی عالمی دوڑ صرف نئی ٹیکنالوجی ایجاد کرنے تک محدود نہیں رہی بلکہ اصل مقابلہ اس کے گرد مضبوط ادارہ جاتی اور قانونی نظام قائم کرنے کا ہے۔ آج جو ریاستیں بروقت اے آئی گورننس، اخلاقی اصولوں اور ریگولیٹری فریم ورک تشکیل دے رہی ہے وہ دراصل مستقبل کی عالمی معیار طے کر رہی ہے۔ اس کے برعکس جو ممالک اس عمل میں تاخیر کرتے ہیں وہ بعد میں ایسی صورتحال کا سامنا کرتے ہیں جہاں انہیں دوسروں کی بنائی ہوئی قواعد و ضوابط قبول کرنا پڑتے ہیں۔
ہے، چاہے ان کی قومی مفادات سے مکمل طور پر ہم آہنگ نہ بھی ہو۔ جب عالمی سطح پر ٹیکنالوجی کے استعمال کے اصول پہلے ہی طے ہو جائے تو نئے شامل ہونے والے ممالک کے پاس انتخاب کی آزادی کم رہ جاتی ہے۔ اس مرحلے پر بین الاقوامی دباؤ، تجارتی معاہدے، ڈیجیٹل انحصار اور سیکیورٹی خدشات مل کر ریاستی خود مختاری کو محدود کرنے لگتے ہیں۔ نتیجتاً ایک ملک کے پاس تکنیکی صلاحیت، ماہر افرادی قوت اور انفراسٹرکچر موجود ہونے کے باوجود فیصلہ سازی کی اصل طاقت بیرونی اداروں یا عالمی اتحادوں کی طرف منتقل ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اے آئی کی جنگ صرف اختراع کی نہیں بلکہ حکمرانی، اصول سازی اور اسٹریٹجک خود مختاری کو محفوظ رکھنے کی جنگ بن چکی ہے۔ اب نتیجہ سمجھتے ہیں۔ اے آئی کی دنیا میں طاقت کا توازن شور سے نہیں بدلتا بلکہ خاموش اصولوں سے بدلتا ہے۔ جو ریاستی الگورتھمز سے پہلے ان کے قواعد لکھتی ہے وہ مستقبل کی سمت متعین کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ اصول معیشت، سیاست اور معاشرے کے اندر جذب ہو جاتے ہیں اور پھر طاقت کسی ایک ایجاد کا نتیجہ نہیں رہتی بلکہ ایک ایسی نظام کی شکل اختیار کر لیتی ہے جسے چیلنج کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اے آئی گورننس ٹیکنالوجی کو محض ایجاد سے نکال کر مستقل طاقت میں تبدیل کر دیتی ہے۔